حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، اور دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور یہ تلوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ حدیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 تلواریں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے 8 ترکی میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کنیکا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء، نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کنندہ ہے۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توب کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بانسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایسا گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمانوں سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دنسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈھیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسہ کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جھا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ اس کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ تو ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکل آسان فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیمار مسلمان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔